قومی ادارہ صحت نے موسمی انفلوئنزا H3N2 سے بچاؤ اور کنٹرول کے حوالے سے ایک اہم ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری کا مقصد صحت کے اداروں اور دیگر متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو آگاہ کرنا اور سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ آئندہ چند ماہ میں OPDs اور انڈور مریضوں کے ممکنہ اضافی دباؤ سے نمٹنے کے لیے بروقت حفاظتی اور کنٹرول اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایڈوائزری کے مطابق انفلوئنزا ایک شدید وائرل سانس کی بیماری ہے جو انفلوئنزا A اور B وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہر سال وبائی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ انفلوئنزا A زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور بزرگ افراد، کم عمر بچوں، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد میں شدید بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2025-26 کے سیزن کے دوران انفلوئنزا A H3N2 کا ایک نیا جینیاتی سب کلیڈ کے عالمی سطح پر سامنے آیا ہے۔ اگست 2025 سے دنیا کے مختلف خطوں میں H3N2 کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے خطے میں مئی 2025 سے نومبر کے اختتام تک انفلوئنزا کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جہاں انفلوئنزا A کے 66% کیسز H3N2 کے تھے۔ اسی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی H3N2 سب کلیڈ کے نمایاں کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں بھی انفلوئنزا جیسی علامات اور شدید سانس کی بیماری کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایپیڈیمیولوجیکل ویک 44 سے 49 کے دوران ملک بھر میں 3,40,856 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں ٹیسٹ کیے گئے نمونوں میں 12% H3N2 مثبت پائے گئے۔ ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا ہے کہ مختلف خطوں میں انفلوئنزا کے حالیہ اضافے، صحت کی سہولیات تک محدود رسائی، انفیکشن کی روک تھام کے ناکافی انتظامات اور عوامی آگاہی کی کمی کے باعث پاکستان میں فلو سیزن شدید ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بالخصوص ہائی رسک گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور علامات برقرار رہنے کی صورت میں فوری طبی مشورہ حاصل کریں۔ ایڈوائزری کے مطابق اگرچہ موسمی انفلوئنزا کی علامات عموماً ہلکی ہوتی ہیں، تاہم یہ بیماری دائمی امراض کے مریضوں جیسے دمہ، ذیابیطس، دل اور پھیپھڑوں کی بیماریاں، حاملہ خواتین، بزرگ افراد اور 5 سال سے کم عمر بچوں میں شدید یا پیچیدہ صورت اختیار کر سکتی ہے۔ انفلوئنزا سے بچاؤ اور اس کے سنگین اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسینیشن سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق انفلوئنزا کھانسی یا چھینک کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے یا آلودہ ہاتھوں کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ انفلوئنزا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہری صابن اور پانی سے بار بار اور اچھی طرح ہاتھ دھونے کی عادت اپنائیں، جبکہ باہر ہونے کی صورت میں ہینڈ سینیٹائزر کا بھی استعمال کریں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیمار افراد کو آرام کرنے، ہجوم میں جانے سے گریز کرنے اور سماجی فاصلے کی پابندی پر بھی زور دیا گیا ہے۔